अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे तमाम व्यूवर्स और मेरे मेंबर्स, नॉन मेंबर्स और जहाँ जहाँ मुझे सुनते हैं उन सबको मेरी तरफ से दिल की अथाह गहराइयों के साथ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू और साथ ही साथ 14 अगस्त आपको मुबारक हो। अब प्रोग्राम तो हमारा चल रहा था अपना, लेकिन अब 14 अगस्त भी आ चुकी थी, तो 14 अगस्त के हवाले से प्रोग्राम करना लाजमी था, कुछ बताना था। और कुछ आज बताऊंगा, कुछ कल बताऊंगा कि हमें किस तरीके की आज़ादी मैसर आई और किस तरीके से हम अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, यहाँ ख़िज़ा को गुज़रने की भी मजाल ना हो। खुदा करे कि मेरे एक भी हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी वबाल ना हो। अब बज़ाहिर ये अशार जो हैं अपने मायनों में एक दुआ है कि ना हो, अल्लाह करे ऐसा ना हो, तो लोग कहते हैं आमीन। अल्लाह करे ये फसल बहार जो है हमेशा यूं ही कायम दायम रहे। इट मीन्स कि अभी हमारी आज़ादी में और हमारे मुल्क में कुछ ऐसे अनासिर हैं कि जो इसे तलखियों की तरफ ले जाना चाहते हैं, आवाम को परेशान करना चाहते हैं। तो 14 अगस्त 2024 आज खुदादाद मुमलिकत पाकिस्तान बल्कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को 77 साल हो चुके हैं। और 77 साल का हमारे यहाँ एक बूढ़ा तस्वीर किया जाता है, लेकिन हम बूढ़े हो के इस दुनिया से जाते रहेंगे, लेकिन अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क को हमेशा कायम दायम रखेगा। सवाल सिर्फ इतना है कि इन 76 वर्षों में और 77 वर्षों में जो इसकी औलादें हुई, वही सियासतदान हुई, वही वज़ीर आज़म बने, वही इसके बेटे बने। इन बेटों ने अपने बाप के साथ क्या वफादारी की। और जो मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान है उसकी अगर मिसिस को हम कहें तो हम कहेंगे कि पाकिस्तान की ज़मीन। तो हमने अपनी माँ के साथ क्या सलूक किया और अपनी माँ के साथ हम क्या कर रहे हैं और क्या करने जा रहे हैं। ये यकीनन वो माँ हमारी गुज़र जाएगी जो हमारी सगी माँ है, लेकिन ये माँ ज़िंदा रहेगी। लेकिन अगर हम ही इसको तबाह करने पर तुले हों तो फिर तो हम अपनी सगी माँओं को भी मार देते हैं, सगे बाप को भी मार देते हैं। तो वो सब कुछ आपके इल्म में है। तो हमारी उम्रें घट रही हैं, लेकिन पाकिस्तान 77 साल बुज़ुर्ग, मजबूत और तवाना रहेगा इंशाअल्लाह। और अपनी सूरत मैं अपने बच्चों को देते हुए पाकिस्तान उनके मजबूत हाथों में देकर इस जहान फ़ानी से जो है वो रुखसत हो जाते हैं। 14 अगस्त हमारे लिए क्या अहमियत रखता है, आए इस अहमियत का अहाता करते हैं थोड़ा सा। इसमें कोई शक नहीं कि 14 अगस्त एक कौमी त्यौहार के तौर पर हर साल बड़े तज़्को एहतशाम से मनाते हैं। इसकी अफादियत और अहमियत उजागर करने के लिए सरकारी व निजी सतह पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। हर ज़िलाई और डिवीज़नल सतह पर परचम कुशाई होती है। सरकारी व निजी टीवी चैनल्स पर इस दिन की मुनासबत से प्रोग्राम नशर करते हैं। पाकिस्तान का हर बूढ़ा, बच्चा, जवान फ़ज़ाओं में कौमी परचम सर बुलंद करके न सिर्फ वतन से अपनी वालिहाना मोहब्बत का इजहार करता है, बल्कि उन महसिनों को भी ज़बरदस्त अल्फाजों में खराज अक़ीदत पेश करता है और खराज तहसीन पेश करता है, जिनकी बदौलत हमें एक आज़ाद मुमलिकत इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जैसी बड़ी नेमत नसीब हुई। इन्हीं की जद्दोजहद और कोशिशों का नतीजा है कि हम आज आज़ाद हैं और आज़ादी से इस मुल्क में रह रहे हैं। आज़ादी की कीमत पूछनी है तो कश्मीर और हिंदुस्तान के करोड़ों मुसलमानों से पूछें जो वहाँ अछूतों से भी बदतर ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। इस बार 14 अगस्त आया तो हर शख्स मुआशी हालात के हाथों सख्त परेशान है। ज़बूं हाली की बदतरीन कैफियत है, लेकिन वो हरगिज़ भी 14 अगस्त मनाना नहीं भूला। मामूल की तरह इस बार भी बाजार और सड़कों
پر جھنڈے اور جھنڈیاں سجا دی گئیں۔ لوگوں کی اکثریت نے بدحال ہونے کے باوجود اس کا استقبال دل سے کیا۔ تجارتی مراکز بھی روشنیوں میں نہاتے رہے، سرکاری عمارتوں پر چراغاں کیا گیا، انفرادی طور پر بھی لوگوں نے اپنے گھروں پر قمقمیں روشن کیں۔ باوجود یہ کہ ہم بجلی کے بل کی صورت میں ہم پر بم گر رہے ہیں، لیکن ملک کی محبت نے اپنی مفلوق الحالی کو پسے پش ڈال کر آزادی کا جشن اپنے صمیم قلب سے منایا اور منا رہے ہیں، اور یہ پروگرام چلتے رہیں گے۔ 14 اگست کے دن کی اہمیت اور تقاضوں کی بات کی جائے تو کون ہے وہ جو اس دن کی اہمیت اور تقاضوں سے واقف نہیں ہے؟ اس دن کی مبارک ساعتوں میں دنیا کے نقشے پر ایک ایسا سیاسی معجزہ وقوع پذیر ہوا جس کو روکنے کے لیے مکار ہندوؤں اور متعصب انگریزوں کو بہت زور لگانا پڑا، لیکن وہ اپنی ان مذموم کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے، اور جو معجزہ ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ قائد اعظم اور ان کے رفقائے کار کی شبانہ روز کوششوں میں کامیاب نہ ہو سکے، اور علامہ اقبال کے جذبے سے بھرپور شاعری نے وہ کر دکھایا کہ جس کی امید کوئی نہیں رکھتا تھا۔ انہی کی کوششوں اور جدوجہد کی بدولت ہمیں بر صغیر میں ایک الگ شناخت والا ملک پاکستان عطا ہوا۔ اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس ملک کے رکھوالے ہیں اور وارث کی حیثیت سے اس کی ابدی بقا اور سرفرازی کے لیے اتنی محنت اور مشقت کریں کہ دنیا میں اسے اعلیٰ ترین مقام حاصل ہو جائے۔ ہمیں کسی بھی ذاتی مفاد سے، ذاتی اناج سے بالا تر ہو کر ریاست پاکستان کے لیے سوچنا چاہیے، اور اتنا کچھ کرنا چاہیے کہ یہ دنیا بھی ہماری صلاحیتوں اور کارناموں پر حیران رہ جائے۔ ہمارے ملک کی اہمیت یوں بھی کسی آزاد حاصل کرنے والی ملک سے کہیں زیادہ ہے کہ اس کا پس منظر اور پیش منظر بالکل نیا اور انوکھا ہے۔ اس ملک کا خواب ایک شاعر جو شاعر مشرق کہلاتے ہیں علامہ اقبال نے دیکھا، جبکہ ایک سیاستدان محمد علی جناح اور ان کے رفقائے کار نے اپنی جدوجہد اور کوشش اور محنت سے اس خواب کو عملی تعبیر دی۔ قومیں بڑی محنت سے اور ملک بڑی قربانیوں کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ اس ملک کے لیے ہمارے قومی لیڈروں کو کتنی ہی آزمائشوں، مشکلات اور پیچیدگیوں کے گردابوں سے گزرنا پڑا۔ آج الحمدللہ اس کو پالنے کے بعد ہم یوم تشکر منا رہے ہیں۔ اس بات کا پھر سے اعادہ کیا جائے کہ ملک و قوم کی سربلندی کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے اگر خدا نخواستہ ایسا وقت آیا تو، کیونکہ ملک ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان میں 26 کروڑ لوگ رہتے ہیں، جس میں ہر رنگ و نسل اور ذات پات اور علاقائی زبانیں بولنے والے لوگ شامل ہیں، لیکن علاقائی پہچان یا ذات پات اور مسالک اور ہر قسم کے تعصبات سے بالا تر ہو کر لوگ اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے خارجی اور اندرونی دشمن ملک میں انارکی پھیلانے کے لیے مختلف اوقات میں دہشت گردی کی مذموم کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ ہمیں بہت سا نقصان بھی پہنچا ہے، جس میں مالی کے علاوہ بہت زیادہ جانی نقصان بھی شامل ہے۔ ہماری سیکورٹی فورسز پر حملے بھی کیے جاتے ہیں، GHQ پر دھاوا بولا جاتا ہے، کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کیے جاتے ہیں، وطن کے اوپر قربان ہونے والے شہداء کی یادگاریں توڑی جاتی ہیں۔ افغانستان سے بھی ہمارے ملحقہ سرحدی علاقوں پر حملے کیے گئے، لیکن ہماری فورسز نے نہ صرف ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا بلکہ جوابی کارروائی میں انہیں واپس افغانستان بھیجنے پر مجبور کر دیا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ پچھلے سالوں میں ایک غیر سیاسی حکومت نے اپنے خطرناک عزائم لے کر پاکستان کے خلاف افغانستان کے جنگجوؤں کو اپنے ملک یعنی پاکستان میں آباد کیا، اور TTP کو تو مضبوط کیا گیا۔ عوام سے اربوں روپے لوٹ کر، جو آج کل آپ خبروں میں سن رہے ہیں، اور اس کے بعد جو باہر سے پیسہ اور فنڈنگ آتی رہی، انڈیا سے فنڈنگ آتی رہی، تو وہ ان لوگوں نے وہ ان جنگجوؤں کو دیے اور پاکستان میں آباد کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ ملک صحیح چل رہا تھا، لیکن وہ غیر سیاسی حکومت آتے ہی عوام مہنگائی کی چکی میں پستی چلی گئی۔ آپ موازنہ کریں ڈالر کا، آپ موازنہ کریں چیزوں کا، ملک ترقی کر رہا تھا، بینک میں
اسٹیٹ بینک کے اندر جو تھا ہمارے زر مبادلہ بہت زیادہ تھا اور ہم خوش و خرم زندگی گزار رہے تھے، لیکن ہماری وہ یوتھ کہ جو ابھی باقاعدہ طور پر سمجھ لیں کہ اس کے دانت کے دودھ بھی نہیں ٹوٹے تھے کہ وہ ان عیار اور مکار جادوگروں کے ہاتھوں میں کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے، اور اس کا نتیجہ پھر دیکھیں کہ آج کیا صورتحال ہے۔ تو ان جنگجوؤں کو پاکستان میں آباد کیا، سرکاری سطح پر KPK کے وزیر اعلیٰ بھتہ دیتے ہیں۔ حیرت کی بات ہوتی ہے، تمام دنیا کے ممالک کے وزیر اعلیٰ دیکھ لیں، وہاں کے صدر یا وزیر اعظم دیکھ لیں، لیکن ہمارے ایک ایسے صوبے کا KPK، اس کے وزیر اعلیٰ دیکھ لیں، اس کے بات کرنے کا انداز دیکھ لیں کہ وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ نہیں لگتا کہ وہ فٹ ہوگا اس طریقے سے۔ اس طرح تو ایک نائب قاصد کو بھی جو ہے نا کسی ادارے میں نوکری نہیں ملتی کہ جس طرح اس کو وزیر اعلیٰ بنوایا گیا، اور جس طریقے سے وہ اپنے کام وہاں پہ انجام دے رہا ہے کہ سوائے لوٹ ماری کے، بکواس کے، شراب بازی کے اور اس کا کام کچھ نہیں ہے۔ اسلحے کے اندر وہ ملوث ہے، ہیروئن میں وہ ملوث ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ بھتے دینے میں وہ ملوث ہے، شراب پینے کے اندر وہ ملوث ہے، خوب شراب پیتا ہے، دبا کے پیتا ہے شراب۔ ایسے شرابیوں کو وہاں کا وہ بنا دیا گیا، وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ مجھے یاد ہے میرا ایک دوست وہاں پہ رہتا تھا، اور وہ جب وہاں پڑھتا تھا تو وہاں پہ استادوں کی اور کالجز کے اندر جوانی کے اندر کہ اگر وہ گریجویشن کے اندر ہے اور اس کو دیر ہو گئی ہے تو وہ استاد کہتا تھا، ٹیچر، پروفیسر، کہ آپ گیٹ پہ کھڑے رہیں۔ وہ گیٹ پہ کھڑا رہتا تھا، شیروانی ان کے یونیفارم تھا کہ وہ پہن کے آتے تھے، اور وہ اتنی کریم تھی کہ پاکستان کو جنہوں نے اٹھا لیا اس میں غلام اسحاق خان تھے اور بہت سارے بڑے بڑے آپ کو نام ملیں گے۔ اتنی ذہین قوم تھی، لیکن اس نے 12 سالہ اس حکومت کے اندر اس نے نوجوانوں کو اور وہاں کی یونیورسٹیوں کو اور وہاں کے اسکولوں کا وہ حال کر دیا کہ آج وہ نوجوان سوائے اس کے کہ پیسے لیں، پے کریں اور جھگڑے کریں اور اس کے بعد جو ہے مملکت کو تباہ و برباد کریں یا باہر چلے جائیں کسی بھی طریقے سے، کتنا برا کردار انہوں نے دیا ہے۔ اور یہ مجھے مسلم نہیں لگتے، اگر مسلمان ہوتے تو یقیناً انہیں قبر کا بھی خوف ہوتا۔ یہ نام سے صرف وہی ہے کہ رام نام جپنا، پرایا مال اپنا۔ تو یہ ایسی صورتحال تھی، انہیں یہ رقم کہاں سے آئی ان کے پاس؟ ظاہر ہے کہ آپ کا لوٹا ہوا پیسہ ہے جو آج ملک اور عوام دونوں کی حالت انتہائی ناگفتگو ہے۔ تاہم پاکستان افغانستان کو برادر ہمسایہ ملک سمجھتے ہوئے اب تک معاف کرتا چلا آ رہا ہے، لیکن کب تک؟ آخر ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ جب پاکستانی فورسز کو مجبوراً افغانستان کی علاقائی حدود میں داخل ہو کر انہیں دندان شکن جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ پاکستان وجود میں آنے کے لیے بنا ہے، اور جب تک دنیا ہے، دنیا کے نقشے پر پاکستان کا وجود قائم رہے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ پاکستان ہمیں پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملا، اس کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دیں اور بہت قربانیاں دینی پڑیں۔ کوئی بغیر بیوی کو کٹوا کے پاکستان آیا، کوئی شوہر کو کٹوا کے پاکستان پہنچی، کوئی ماں بغیر بیٹے کے یہاں پہ پہنچی کہ انہیں ذبح کر دیا جاتا تھا، اور کوئی بیٹا بغیر ماں کے یہاں پہنچا، کوئی بھائی بغیر بہن کے پہنچا، کوئی بہن بغیر بھائی کے پہنچی۔ آپ پوری تاریخ جس وقت پڑھیں گے تو اندازہ ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا گزرا، تب ہمیں یہ وطن عزیز پاکستان ملا۔ تاریخ کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کلمے کی بنیاد پر بنا، لیکن قائد اعظم فرما گئے کہ پاکستانیوں میں اقلیتوں کو بھی وہی حقوق حاصل ہوں گے جو یہاں مسلم کمیونٹی کو حاصل رہیں گے۔ ہم نے ایسے قوانین بھی بنائے جن میں اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کی گئی۔ مرکز اور صوبائی سطح پر بھی کسی بھی جماعت کی حکومت ہو، کابینہ میں اقلیتی ممبران کو بطور وزیر شامل کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان ہے جہاں اقلیتوں کو تمام مذہبی اور انسانی حقوق حاصل ہیں، اور ان سے کبھی غیروں جیسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ پاکستان میں جتنے بھی مذاہب ہیں اور مسالک کے لوگ ہیں اور اقلیتی ہیں، وہ سب پیار و محبت سے رہنا چاہتے ہیں، لیکن کچھ سازشی عناصر اپنے غیر ملکی آقاؤں کے ایجنڈے پر کام کرتے ہوئے ان کے مابین تفرقہ
डालने की कोशिश करते हैं। हम दुनिया की छठी और मुस्लिम ममालिक की पहली एटमी ताकत हैं। अब हमारा मुल्क तरक्की की राहों पर गामज़न होना शुरू हुआ है मौजूदा इस वक्त सिनारियों के अंदर, और रवां दवां है। इसलिए हमें इसकी आज़ादी की हिफाजत और इसकी तरक्की को रोकने वालों के ख़िलाफ़ खड़े होने का हुनर आना चाहिए। आपको जान लेना चाहिए कि पाकिस्तान से हमारी आन है, हमारी बान है और शान है। इस पर कोई आँच नहीं आनी चाहिए और इसकी आबरू हमारा ईमान होना चाहिए। रात 12 बजे मुल्क के पहले हाफिज़ कुरान, न सिर्फ हाफिज़ बल्कि तफसीर के भी माहिर और कुरान शरीफ के मायने के भी माहिर आर्मी चीफ, जो पहली दफ़ा पाकिस्तान के अंदर उन्होंने अपना मनसब संभाला और उनकी तकरीर और उनकी ललकार सुनी गई, और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को इस बात से सख्त नफ़रत हुई होगी क्योंकि इनके ख़मीर में धरती माँ से गद्दारी है, और ये जिनकी औलादें हैं वो जो कुछ कर रही हैं, जो इन्हें विरसे में मिला है। वरना तो हर गली में, हर मोहल्ले में, हर मदरसे में हाफिज़ ही हाफिज़ बैठे हैं। लेकिन अगर उनसे ये कहा जाए कि आप इसका तर्जमा बताएं जो आपने हमें पूरी तरह पढ़ाई है, तो उसका तर्जमा उन्हें नहीं मिल सकता। लिहाजा अल्लाह पाक हमारी फ़ौज है, हमारा मुल्क है, और उसकी सलामती के लिए हमारे पास एक मजबूत फ़ौज जब तक ना हो और मजबूत मईशत जब तक ना हो, उस वक्त तक कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आज दो जमातें मिलके पाकिस्तान के लिए काम कर रही हैं, लेकिन दोनों में इख्तलाफ हो जाता है। किस बात पर इख्तलाफ होता है कि ये गवर्नर हमें दे दो, ये वज़ीर हमें दे दो। कि जैसे इन्होंने अवाम से वोट ही इसलिए लिए थे कि मैंने यहाँ गवर्नर बनवाना है, इसको यहाँ पे मैंने वज़ीर बनवाना है। यहाँ से अंदाज़ा आप लगा लें कि मुल्क से मोहब्बत और उस आज़ादी की मोहब्बत की ये क्या कीमत चाहते हैं तमाम के तमाम लोग जो हैं। लिहाजा हमें इन सारी चीज़ों से बालातर होकर सिर्फ़ और सिर्फ अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपनी मईशत के लिए सोचना चाहिए और अपने दिफा को मजबूत बनाना चाहिए। और ये जो शरपसंद अनासिर हैं, इनके लिए सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो 14 अगस्त 1947 कुर्बानियों की दास्तान है, जो 27 रमज़ानुल मुबारक की रात वजूद में आया कि बहुत से लोग सो रहे थे, सुबह पता चला कि पाकिस्तान बन गया है। उनको इतना एहसास नहीं होगा। तो खून की वो लकीर है कि जिससे बड़े सगीर के मुसलमानों ने अपने आने वाली नस्लों के लिए अलहदा वतन का नक्शा खींचा, जिनके सदक़े हम आज आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस ले रहे हैं। और जहाँ तक रही आज़ादी की बात, तो अब ये तो मेरी समझें कि मेरे दिल की आवाज़ थी, ये ख्वाब है ये मेरा कि पाकिस्तान को बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए जैसे मैंने कहा है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव आज़ादी जितनी मिली हुई है, उस पे मैं पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से, सदर से और सूबों के वज़ीर आलाओं से और उसके बाद आर्मी चीफ साहब से ये गुजारिश करता हूँ कि गवर्नेंस की तरफ भी देखें। इतनी आज़ादी है कि जिसको चाहे कोई जिस वक्त भी लूट ले, दिन दहाड़े लूट ले, चला जाए, आज़ादी है। ये आज़ादी नहीं कायदे आज़म ने लेके दी थी आपको। जिस वक्त चाहे दिन दहाड़े जिसको मारना चाहे कत्ल कर दे, पुलिस खड़ी देखती रहती है। जो बेचारा जख्मी अगर रोड पे पड़ा हुआ है, आप उसे उठा नहीं सकते, डरते हैं कि जैसे आप उठाने जाएंगे पुलिस आप ही को अंदर कर देगी कि आपने इसके साथ जो है ना ये सिलसिला किया हुआ है। तो आप मुझे बताएं कि किस किस्म की आज़ादी है कि चलती हुई औरत को, बच्ची को, नौजवान को अगवा कर लेना, 3 साला बच्ची, 1.5 साला बच्ची, 2 साला बच्ची के साथ रैप हो रहे हैं। अदालतें क्यों खामोश हैं? इतने बड़े बड़े इदारों के अंदर क्या वो समझती हैं कि वो अल्लाह को जवाब दे नहीं होंगे? इनके हलफनामे उस वक्त होने चाहिए, सिर्फ पढ़ के नहीं कि एक पढ़े कि मैं हलफ उठाता हूँ, वो भी कहे मैं हलफ उठाता हूँ फलाना। कुरान शरीफ खोल के उनके हाथ में दिया जाए और उनको बताया जाए कि काजी का क्या काम होता है, काजी को कितना इस्लाम जानना चाहिए कि वो फैसले कर सके। क्या कुरान और सुन्नत के अंदर ऐसे ही काजी हुआ करते थे कि जैसे आज हैं? तो हम आज़ाद ज़रूर हैं,
لیکن کس چیز میں آزاد ہیں ہم کہ ہم اس وقت آپ دیکھ لیں کیسے کیسے خوبصورت چہرے، لیکن نام بھی بڑے اچھے اچھے ہیں، لیکن کردار آپ دیکھیے آپ ان کے. کوئی گل بیٹھا ہے وہاں پر، کوئی صابر شاکر بیٹھا ہے، نام صابر شاکر ہے، محیط پیرزادہ، بڑے اچھے اچھے نام تھے. شاہین صاحبائی، شرم نہیں آتی ان کو. شعیب شاہین جھوٹ بولتے ہیں، اور وکیل تو وہ پہلے تھے. تو ایک دم اتنا جھوٹ بولتے ہیں کہ بندہ سخت ترین پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ کون لوگ ہیں، یہ مسلمان ہیں، کون سے مذہب سے ان کا تعلق ہے، لا دین ہے، کس قسم کے ہیں. تو اسی کے ساتھ انشاءاللہ پھر اس پہ پروگرام ہوگا. آپ دیکھیں سب ادارے آزاد ہیں. آپ نے میٹر لگوانا ہے، آزاد ہیں. رشوت دے رہے ہیں، کھلے عام رشوت لے رہے ہیں، وہ آزاد ہیں، ان کے میٹر نہیں لگ رہے ہیں. بجلی کے میٹر آپ لگوانے چلے جائیں، آزاد ہیں، رشوت دیں، پیسے مل جائیں گے. یہ کہاں تک کی آزادی، یہ کون سی آزادی ان کو ملی ہے کہ جو چیف آف آرمی اسٹاف نے اور ہمارے فوج کے سربراہ نے کل یہ بتایا، تو کیا اس کے بعد جن معزز مہمانوں کو وہاں پہ بلایا گیا ہوگا آج کی تقریبات کے اندر، جس میں وزیر اعظم اور صدر نے بھی تقریریں کی، تو کیا وہ بیوروکریٹس کو ضمیر جاگا ہوگا ان کا؟ وہ بھی آزاد ہیں. کوئی لائسنس لینا ہو، رشوت دیں، آزاد ہیں. ہر طریقے سے، ہر گندگی سے آزاد ہیں. ہمارے چینل آپ دیکھ لیں، ان کے تھمبنیل آپ دیکھ لیں، کسی کے خاندان کے آپ نے نقشے نکلوانے دیکھنے ہو تو اس پہ لکھا ہوگا. ہر چیز کے اندر ان کو آزادی میسر ہے. تو میں وزیر اعظم سے بھی، چیف آف آرمی اسٹاف سے بھی، اور تمام وزیر اعلیٰ سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ اپنے اپنے صوبوں کو ٹھیک کر لیں. اللہ تعالیٰ کو آپ نے جواب دینا ہے کہ یہ منصب آپ کو عطا ہوا ہے، تو آپ کو ہر وقت شکرانے کی نماز ادا کرنی چاہیے. آپ نے کسی انسان کے قدموں میں جھک کے جو ہے نا وزارتیں نہیں لینا چاہیے. جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشے گندم کو جلا دو. تمہارا ضمیر اگر جھکتا ہے ان لوگوں کے سامنے، اور پھر ان کی اوپر تک جناب سنوائی ہوتی ہے. آج ہی میں ایک پروگرام سن رہا تھا کسی کا کہ وہ سہام نام کا گاؤں ہے کوئی اسلام آباد میں، اور وہاں پہ وابڈا کا دفتر کھلا رہتا ہے، گاڑیاں کھلی ہوئی ہیں، ساری چیزیں رکھی ہیں، بندے غائب ہیں. کیا وابڈا کا چیئرمین نہیں آیا ہوگا آج؟ لیکن یہ ساری گڈ گورننس اس لیے نہیں ہو پا رہی ہے کہ وہ جو شرپسند ٹولہ ہے، جو ملک کا شدید ترین دشمن ہے، وہ یہ چیزیں نہیں ہونے دے رہا کہ آپس میں ایک طرف سے جو ہے نا وہ اٹھاتے ہیں، ادھر سے جھگڑا، تو لوگوں کی توجہ ادھر نہیں جاتی. بیوروکریٹس اور ایس پی اور ڈی ایس پی اور یہ ایکسین اور دوسرے تیسرے، ان کی چاندی ہو جاتی ہے کہ اب تو چاہے لوٹو، حکومت تو ادھر لگی ہوئی ہے. جتنا عوام کو لوٹ سکتے ہو لوٹو، جو عزت لوٹنی ہے لوٹو، جس بچے کو اغوا کرنا ہے کرو، جس سے بھتہ کر لینا ہے لے لو، جس سے تاوان لینا ہے لو. ادھر ایک بندہ غائب ہوتا ہے، فوراً عدالتیں جو ہے نا ان کو نوٹس پکڑا دیتی ہیں کہ کل تک پیش کیا جائے. کتنی بچیاں اس وقت اغوا ہوئی ہوئی ہیں، ان کے لیے آپ لوگوں کی زبان نہیں کھلتی، پیپر نہیں پڑھتے کیا آپ؟ تو یہ آزادی آپ سے سلب کر لی جائے گی. یہ سن لیں، اب حکومت جو ہے وہ ایکشن میں آ چکی ہے، اور میں حمایت کرتا ہوں اپنے ملک کے ہر اس محب وطن لیڈر کی کہ جو اپنے ملک کے لیے بھی جان دے سکتا ہے. میں بھی اس کے ساتھ کھڑے ہو کے جان دوں گا. اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و ایمان و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے مملکت خدا داد پاکستان کو ترقی و کامرانی عطا فرمائے. اور کشمیر میں اور وہاں جو ظلم ہو رہا ہے فلسطین میں، اللہ پاک وہاں پہ اپنی غیبی امداد عطا فرما تاکہ ان کو آزادی نصیب ہو. کشمیر کے عوام بند ہیں، یہ مسلمانیت ہے. اتنا جیل کے اندر آزادی چند ان لوگوں کو ملی ہوئی ہے. یہ آزادی تھی جس کے لیے ہم نے وطن حاصل کیا تھا. جج وہاں پہ چل کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے انصاف کو جانا چاہیے، تو پھر سب کے دروازوں پہ انصاف جائے. سب کو یہ ملنا چاہیے کہ ان سے جا کے تمام اینکر پرسن سب ان سے پوچھیں، عورتوں سے بھی جو قید ہیں، جو بچے قید ہیں، جو مرد قید ہیں، کہ آپ کب سے قید ہیں، کب سے آپ کے نہیں چلے مقدمے. وہاں کوئی نہیں جائے گا. برننگ ایشو پہ جائیں گے کہ ویوز ملیں آپ کو اور تمام چیزیں ملیں. افسوس ہوتا ہے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.